الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمينا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ روح فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام ابنه الكريم وبارك وسلم۔ حضرات گرامی قدر، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، یہ حج کے ایام چل رہے ہیں اور اس مہینے میں، آنے والے مہینے میں کثیر تعداد میں دنیا بھر کے مسلمان کعبۃ اللہ کا سفر کرتے ہیں، حج کے ارادے سے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اللہ کو منانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں نے عمرہ کا طریقہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا اور کچھ مفید باتیں بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے میں نے کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز حج کے 5 دنوں کے متعلق مختصر گفتگو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جا بجا مقامات پر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ مستند اور معتبر کتابوں کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں حج کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ ہمارے اندر حج کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے
اللہ کے گھر حاضر ہونے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک پیش کروں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حج جو ہے ہر مسلمان مالدار انسان پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج جو ہے نا وہ فرض ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا آپ حج کیا کرو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، اگر میں ہاں کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ ہر سال حج کو واجب قرار دے دے گا، اللہ تعالیٰ ہر سال حج کو فرض قرار دے دے گا اگر میں ہاں کہہ دوں، اور یہ تم سے نہ ہو سکے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جتنا بیان کروں اس کو لے لو اور سوال سے گریز کرو، اس لیے کہ اگلی امت یعنی پچھلی جو گزری ہوئی امت ہے وہ کثرت سوال اور انبیاء کرام کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئی ہے۔ اور فرمایا، جو میں کرنے کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جس سے بچنے کا حکم دوں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حج جو نا یہ ہر مسلمان جو مالک نصاب ہے، مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اور حج صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک نہیں دو مقامات پر فرمایا، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کو پورا کرو صرف اللہ کے لیے۔ للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ کس کے لیے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے۔ چاہے حج کریں، چاہے عمرہ کریں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے زکات دیں، چاہے جو بھی نیکی کریں، یہ سارے اعمال صرف للہ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اس میں اگر کوئی ریا کا عمل دخل آ گیا اور دکھاوا آ گیا تو فرمایا گیا قیامت کے دن اس کے سارے سجدے، اس کی ساری نیکیاں، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ بلکہ الملفوظ میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی سرکار الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اعمال کرتا ہے، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، او فاسق، او فاجر، او گابر، او کافر، جا آج قیامت کے دن اس سے بدلہ لے لے جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ یعنی اس سے بدلہ لے لے جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی خیر کا کام کریں، فقط للہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو اب جو شخص حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتوں سے، کتنے نیکیوں سے، کتنے خوبیوں سے اسے مالا مال کرتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند احادیث اور میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ 5 بڑی بڑی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جس نے حج کیا اور رفث نہ کیا، رفث کا مطلب ہوتا ہے فحش کلامی نہ کیا، حج میں زبان کا مس یوز نہیں کیا، زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، اور فسق یعنی گناہ نہ کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ گناہ سے ایسے پاک ہو کر کے لوٹتا ہے جیسے اس دن وہ پاک تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ذرا مچل کر کے کہیے نا آپ بھی، کتنی بڑی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اگر کوئی شخص حج کرے اور اس میں کوئی گناہ نہ کرے، اس میں کوئی اپنی زبان کا مس یوز نہ کرے، اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ کرے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، اپنے کانوں سے کسی کی غیبت کو نہ سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طریقے پر کسی نے حج کیا تو میرا مولا اسے بالکل گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا، ایسے گناہوں سے اسے پاک فرما دے گا جیسے پیدا ہونے والا بچہ، دنیا میں پہلی بار قدم رکھنے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ سے پاک فرما دے گا۔ اب ماشاء اللہ سبحان اللہ، جن لوگوں نے اس طریقے سے حج کیا انہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک فرما دیا۔ اور آگے آپ چلیں اور چند احادیث سماعت فرمائیں جسے سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ حج کو جانے والے کیا کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیمی کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، مینا میں قیام کرتے ہیں، عرفات میں قیام کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کعبۃ اللہ کا طواف کریں تو کیا ثواب، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے تو کیا ثواب، مقام ابراہیمی کے پاس 2 رکعت نماز واجب الطواف کی نیت سے پڑھیں تو کیا ثواب، مینا، مزدلفہ، عرفات میں قیام کریں تو کیا ثواب، شیطانوں کو کنکریاں ماریں تو کیا ثواب، قربانی کریں تو اس کا بدلہ کیا ہے، اور طواف زیارت کریں تو اس کا ثواب، اس کی نیکیاں کیا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں، مسجد مینا میں، جو مینا جو میدان ہے وہاں پر مسجد مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک انصاری اور ایک صفی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام کیا، یعنی جو میدان مینا ہے وہاں جو مسجد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تشریف فرماتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا حضور کے ساتھ کہ 2 لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک انصاری اور ایک ثقفی، اور دونوں نے آ کر کے حضور کو سلام پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد کہا حضور ہم آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قربان جائیے مصطفیٰ کی عظمتوں پر، قربان جائیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں فرمایا، جس نے جو پوچھا ہے رسول اللہ نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں خود تمہارا سوال دوہرا کر اس کا جواب دے دوں یا پھر تم سوال کرو گے اور میں جواب دے دوں؟ ابھی سوال نہیں کیا انہوں نے، لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں، تمہارا سوال بھی میں دوہراؤں اور جواب بھی میں دوں، کیا ایسا کروں یا تم سوال کرو گے میں جواب دوں؟ صحابہ نے ان 2 حضرات نے عرض کیا حضور سوال بھی آپ بتا دیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور جواب بھی آپ بتا دیں۔ اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ لوگ ذرا ہوش کے ناخن لیں جو نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ نبی تو دل کی باتیں بھی جانتا ہے، نبی تو غیب کی باتیں جانتا ہے، تبھی تو رب کہتا ہے نا وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اور امام اہل سنت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ارے جس نبی کی نگاہ نبوت سے خدا نہیں چھپ سکا تو خدا کی خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ یہ ساری خدائی ہے، جب خدائی چھپا نہیں ہے، انہوں نے خدا کو دیکھ لیا تو خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ المختصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو میں کچھ نہ کہوں تم ہی سوال کر لو۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے، ارشاد فرمائیے، تو اس لیے حاضر ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، تم اس لیے حاضر ہوئے ہو کہ جو شخص گھر سے نکل کر اللہ کے گھر کے ارادے سے جائے اور اس کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ اس کے لیے ثواب کیا ہے، جو شخص اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے ارادے سے نکلے اور اللہ کے گھر کا طواف کرے، اس کے لیے ثواب کیا ہے۔ اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس نیت سے سنیں، آج سن رہے ہیں تو کل انشاءاللہ طواف بھی کریں گے، ہے نا۔ اور نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ فرمایا گا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق محبت الملفوظ میں فرماتے ہیں ایک شخص نے 50 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، 60-70 سال ہو گئے اس نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، 70 سال کے بعد اچانک اسے آخرت کی فکر دامنگیر ہوئی، اور یہ فکر اسے دامنگیر ہوئی یار مجھے مرنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، قبر کی وادی سے گزرنا ہے، شہر خاموشہ جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب کتاب ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہوں، اپنی نمازوں کی قضا کرتا ہوں، اور اس کی نیت بالکل صاف ہے، وہ اٹھا لیکن نماز پڑھا نہیں، ابھی وضو کیا نہیں، ابھی مسجد گیا نہیں، اس سے پہلے اس کی موت ہو گئی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اس کی اس نیک نیتی کی بنیاد پر اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دے، اسے جنت عطا فرما دے۔ نیتوں کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، بخاری شریف قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے، اور اس کی جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، آپ جیسا عمل کریں گے اس کے مطابق اللہ آپ کو ویسا اجر عطا فرمائے گا، آپ کی نیت جیسی ہوگی میرا مولا آپ کو ویسا اجر عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کے تحت شارحین حدیث نے ایک ایمان افروز حدیث اور واقعہ نقل فرمایا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، مسجد نبوی شریف، آج جہاں مسجد نبوی ہے نا، وہاں ایک میدان تھا، لوگ آتے تھے اپنے اپنے سواریوں کو چھوڑتے تھے اور آ کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے، لیکن باندھنے کے لیے کوئی جگہ تھی نہیں وہاں پر، نہ کھمبے تھے اور نہ کوئی چیز تھی کہ جس سے جانوروں کو باندھا جائے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے والوں کا خیال اپنے جانوروں کی طرف چلا جاتا کہ میرا جانور، میری سواری کہیں بھاگ نہ جائے، کوئی لے کر کے نہ جائے، تو تھوڑا سا کبھی کبھی خیال جو ہے نا وہ جانوروں کی سواریوں کی طرف منتقل ہو جاتا۔ ایک صحابی نے اس چیز کو محسوس کیا اور انہوں نے مسجد نبوی کے میدان میں جگہ جگہ گھوٹے گاڑ دیے، کھمبے گاڑ دیے۔ بتائیے نیت صاف ہے کہ نہیں ان کی؟ گھوٹے گاڑ دیے، کھمبے گاڑ دیے، کیوں؟ تاکہ لوگ آئیں اور پھر اپنے جانوروں کو کھمبے سے باندھ دیں اور پھر اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھیں۔ جیسے فور ایگزامپل ہماری کار گاڑی میں لاکھ روپے رکھے ہوں اور ہم نے اس کو لاک نہ کیا ہو تو کیا ہمارا خیال نماز میں رہے گا؟ بار 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 خیال کدھر جائے گا؟ گاڑی کی طرف جائے گا کہ کوئی دروازہ نہ کھولے، کوئی موبائل نہ نکال لے، کوئی پیسہ نہ نکال لے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل صحابہ کا خیال کبھی کبھی اس طرف جاتا، تو ایک صحابی نے اس چیز کو محسوس کیا، پورے میدان مسجد نبوی میں کھمبے گاڑ دیے تاکہ لوگ آئیں اطمینان سے اپنے جانور کو باندھیں اور پھر نماز پڑھیں۔ دوسرے دن دوسرے صحابی آئے اور پورے نکال کر کے پھینک دیے، پورے کھمبے نکال کر کے پھینک دیے۔ بتائیے اس میں گنہگار کون ہے اور نیکوکار کون ہے؟ یہ سوال اٹھا۔ دونوں صحیح ہے ماشاءاللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں دونوں بھی صحیح ہے، دونوں کو بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی نیت صاف ہے۔ ایک نے اس لیے گاڑا تاکہ لوگ جانور باندھ کر اطمینان سے نماز پڑھیں، اور ایک نے اس لیے نکالا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی ٹھوکر لگ کر کے گر نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ان کی نیت بھی صاف، ان کی نیت بھی صاف۔ علماء فرماتے ہیں دونوں ثواب کے حقدار ہیں، دونوں بھی کیا ہیں؟ ثواب کے حقدار ہیں۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو اس نیت سے سنیں۔ آج مسجد معراج میں سن رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ نیتوں کو صاف رکھیں، نیتوں کو صاف رکھیں۔ تو
تو حضور نے فرمایا تم اس لیے آئے ہو تاکہ یہ پوچھ سکو کہ جو شخص کعبۃ اللہ کا طواف کرے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے. تو سنو. اور پھر تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم یہ معلوم کر سکو کہ مقام ابراہیمی کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کا اجر کیا ہے. اے لوگوں سنو، تم اس لیے آئے ہو تاکہ یہ معلوم کر سکو کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے تو اس کا ثواب کیا ہے. اے لوگوں تم اس لیے آئے ہو تاکہ معلوم کر سکو کہ مینا میں قیام کرے، عرفات میں قیام کرے، مزدلفہ میں رکیں اور شیطان کو کنکریاں مارے، قربانی کرے تو ان سب کے بدلے میں اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا. لوگوں سنو، تم اس لیے آئے ہو تاکہ معلوم کر سکو، جان سکو کہ اگر کوئی طواف زیارت کرے جو فرض ہے، حج کا ایک بڑا رکن ہے، اگر کوئی اس کو ادا کر لے اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی بات کہہ دی اور یہ یہی پوچھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا، اس شخص نے عرض کی، قسم اس ذات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اسی لیے حضور حاضر ہوا تھا، آپ ان باتوں کے بارے میں بتا دیں. یا رسول اللہ، آپ نے جو جو سوالات دہرائے وہی پوچھنے کے لیے میں آیا تھا، وہی پوچھنے کے لیے میں آیا تھا. جو نبی مکہ میں بیٹھ کر مدینے کی خبریں دیتے ہوں، جو نبی قیامت تک آنے والے احوال کو بیان کر سکتے ہوں، کیا وہ نبی سامنے والے کے دل کے حالات کو نہیں بیان کر سکتے؟ بلا شبہ. سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بیت الحرام کے قد ارادے سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے نیکی لکھی جائے گی اور تیرے خطاؤں کو مٹا دیا جائے گا. اور طواف کے بعد 2 رکعتیں ایسی ہے جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو، اس کے آزاد کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اللہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر عطا فرمائے گا. یعنی کیا رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، اگر سواری پر آ رہا ہے تو اونٹ کے ہر قدم کے بدلے، پیدل آ رہا ہے تو اس کے قدم کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا. اور جب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیمی کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو اسے آزاد کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب 2 رکعت نماز پڑھنے پر میرا مولا تمہیں عطا فرمائے گا. 2 چیزیں. پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا، جو لوگ جا کے آئے نا تو ان کے نظر میں یہ ساری چیزیں گشت کر رہی ہوگی. جو صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، دوڑے. یہ دوڑنا کیا ہے؟ دراصل سنت ہاجرہ کو زندہ کرنا ہے. اس کو سنت ہاجرہ کو زندہ کرنا ہے. سرکار نے فرمایا جو صفا مروہ کے درمیان سعی کرے اللہ تبارک و تعالی اسے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب. پھر سرکار نے فرمایا عرفہ کے دن وقوف کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں پر مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرے بندے دور دراز سے پراگندہ سر لے کر میری رحمت کے امیدوار حاضر ہوئے ہیں. اگر ان کے گناہ ریت کے گنتی کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تب بھی میں آج ان کی مغفرت کر دوں گا. عرفات کا میدان آپ نے دیکھا ہوگا، ایک لباس میں کھلے آسمان کے نیچے حجاج کرام ہوتے ہیں، شدت کی دھوپ ہوتی ہے، پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے، لوگ اللہ کے حضور گریباں بازاری کر رہے ہوتے ہیں، رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اس دن فرمایا گیا کہ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے اور روتا ہے تو اس کی ذریت اس سے پوچھتی ہے کہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم آج عرفات کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرما کر انہیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے. عرفات کا میدان. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب عرفات کا دن ہوتا ہے کوئی وقوف عرفہ کرتا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے، اللہ بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے بندے میری رضا کے لیے تو آیا ہے، ہزاروں تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے، کھڑی دھوپ میں کھڑا ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، درد اور تکلیف برداشت کر رہا ہے. اگر تیرے گناہ ریت کی گنتی کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں خالق اور مالک ہوں، جا آج میں تیری مغفرت کر دوں گا. اور پھر فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں
تم کہتے تھے نا یہ دنیا میں جائیں گے تو خون کریں گے، گناہ کریں گے، میری نافرمانی کریں گے، دیکھو لاکھوں روپے خرچ کر کے آج تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہیں صرف مجھے منانے کے لیے۔ اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں پر۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جمروں پر رمی کرنے میں، یعنی شیطان کو کنکری مارنے میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے۔ یعنی ہر کنکری پر کتنے کنکریاں مارتے ہیں ہم؟ ایکم 50، پہلے دن 7، دوسرے دن 21، پھر تیسرے دن 21، ٹھیک ہے 49 کنکریاں مارتے ہیں۔ ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایک بڑا گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیا مٹا دیتا ہے؟ بڑا گناہ۔ اور پھر جب قربانی کرتے ہیں تو تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کا حال یہ ہے کہ طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں ہے، ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کے کہے گا زمانے آئندہ میں اب عمل کر، اچھا عمل کر، پیچھے کے بارے میں بھول جا، پیچھے جتنے تو نے گناہ کیے تھے اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے سب کو، اللہ نے جہنم اس لیے نہیں بنائی کہ لوگوں کو اٹھائے اور ڈال دے، اس لیے نہیں۔ اللہ کی رحمت تو صرف بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کیا تلاش کرتی ہے؟ کبھی کسی کا سلام کرنا اللہ کو پسند آ گیا، کبھی کسی کا جھک جانا اللہ کو پسند آ گیا، کبھی کسی کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، بس اسی کو ذریعہ بنا کر اللہ پورے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کی رحمت تو صرف اور صرف بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہمیں تفسیر میں ملتا ہے۔ ایک گنہگار بندہ بھائی تھا اور ایک بڑا نیکوکار تھا۔ نیکوکار بھائی ہمیشہ اپنے گنہگار بھائی کو سمجھاتا، ہمیشہ اسے ٹوکتا، اسے نصیحت کرتا، اسے سمجھاتا اور کہتا گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، اللہ کی عبادت کرو، مرنا ہے۔ ایک دن اس کی موت کا وقت قریب آیا، بستر علالت پر لیٹا ہوا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی کیا میں نہیں کہتا تھا کہ مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، منہ دکھانا ہے، آج دیکھو تم نے کوئی نیکی نہیں کی اور دنیا سے جا رہے ہو۔ تب اس کے بڑے بھائی نے کہا میرے بھائی ذرا یہ بتا، قیامت کے دن میرا رب اگر مجھ سے یہ فرما دے میرے بندے تو بڑا بدبخت ہے، بڑا گنہگار ہے، پاپی ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے، سیاکار ہے، تیرا فیصلہ میں نہیں کروں گا، میں تیرا فیصلہ تیری ماں کے حوالے کروں گا۔ تیری ماں اگر تجھے جنت میں بھیجے تب بھی ٹھیک، تیری ماں اگر تجھے جہنم میں بھیجے تب بھی ٹھیک، آج تیرا فیصلہ تیری ماں کرے گی۔ میرے بھائی ذرا بتا اگر قیامت کے دن مجھ گنہگار کا فیصلہ میرا رب میری ماں کے حوالے کر دے تو میری ماں کیا فیصلہ کرے گی؟ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو جنت ہی میں بھیجے گی، بیٹا چاہے لائق ہو چاہے نالائق ہو، کتنا بھی بڑا ظالم جفاکار گنہگار کیوں نہ ہو، وہ بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ بیٹے کو عذاب میں نہیں دیکھ سکتی، ماں تو تیرے حق میں اچھا ہی فیصلہ کرے گی۔ تب بڑے بھائی نے کہا بھائی جب ماں میرے لیے جنت کا حکم سنائے گی، جنت کا فیصلہ سنائے گی، اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرا رب میری ماں سے 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، 70 گنا مجھے، اور اس کی رحمت کیسے گوارا کرے گی کہ جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا کہ اسے وہ جہنم میں ڈال دے۔ بس اس کا یہ عقیدہ، اس کے یہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ تفاسیر میں لکھا گیا ہے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی، اللہ نے اس کی مغفرت عطا فرما دی۔ اس کا یہ قطعی یہ حل نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور ایسا کوئی جملہ بول دیں۔ یہ صرف مثال پیش کی گئی آپ کے سامنے، پتہ نہیں کب کس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، کب کس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت کا پروانہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں احادیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، میں قلت وقت کی بنیاد پر باقی احادیث کو ترک کر دیتا ہوں۔ حج کرنے میں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے میں، مقام ابراہیمی کے پاس نماز پڑھنے میں، صفا مروہ کی سعی کرنے میں، مینا مزدلفہ عرفات میں قیام کرنے میں، شیطان کو کنکری مارنے میں اور قربانی کرنے میں، حلق اور تقصیر کروانے میں بڑا فائدہ ہے، بڑا ثواب ہے، بہت نیکی ہے۔ لیکن جہاں پر یہ ساری فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، نہ کرنے والوں کے حوالے سے وعید بھی بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمائی؟ خاص طور پر ہمارے وہ امیر حضرات، صاحب ثروت حضرات جو اپنے کاروبار کی وجہ سے، دنیاوی مشاغل کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا سفر کر نہیں پاتے، اللہ کے گھر کا سفر کر نہیں پاتے۔ میں نہیں کہتا، حدیث میں سنیے رسول اللہ نے کیا فرمایا۔
حدیث میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جب کوئی باپ کسی بیٹے سے ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ، تو کیا بولتا؟ تم کو جو سمجھ میں آتا سو کرو، آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. جب بہت غصے میں آتا ہے. استاد جب کسی شاگرد سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تم پڑھو نہ پڑھو مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، تم جانو تمہاری زندگی، آج سے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. جب بہت زیادہ غصے میں آتا ہے تو استاد کہتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں. اب حضور دیکھیے کیا فرماتے ہیں. یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانے ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، یعنی جو استطاعت کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود، جانے کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی کے مثل ترمذی نے حضرت علی سے روایت کی ہے. یہ حدیث جہاں دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث کی 6 بڑی کتاب ہے، اس میں سے تیسرے نمبر پر ترمذی شریف ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پیسہ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت اور قوت ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کتنی شدید وعید اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں، آبادی میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے، جتنا تاخیر کریں گے گنہگار ہوں گے، جتنا تاخیر کریں گے گنہگار ہوں گے. کچھ لوگوں کو تو یہ بہانہ ہوتا ہے بیٹی کی شادی ہونے دو، بیٹے کی شادی ہونے دو. یہ بہانہ کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ کسی مولانا کے پاس اپنا یہ عذر پیش کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں چلے گا. خدا را آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ضرور اللہ کے گھر کا سفر کریں. اب چونکہ گزشتہ جمعہ میں نے عمرے کا طریقہ اور سفر آپ کو بتایا تھا، اور پھر آج میں نے وعدہ کیا تھا حج کے جو 5 دن ہیں، حج کے مہینے تو 2 مہینے 10 دن ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک. لیکن حج ہوتا ہے صرف 5 دنوں میں. کتنے دنوں میں؟ صرف 5 دنوں میں حج ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12. اگر کوئی حج کو جا رہے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ ہمارے مجلس میں ایک صاحب ہیں یا 2 لوگ ہیں جو حج کو جا رہے ہیں، وہ صرف ان 5 دنوں کو یاد رکھیں، صرف 5 دنوں کو یاد رکھنے. 8 تاریخ میں ہمیں کہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے، 9 تاریخ میں ہمیں کہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور 10 تاریخ میں ہمیں کہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے، 11 تاریخ میں ہمیں کہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے، 12 تاریخ میں ہمیں کہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ 5 دن آپ نے گزار لیے، الحمدللہ آپ کا حج ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے جانے کے بعد حج تمتع کرتے ہیں، عمرہ کر کے ہم احرام سے فارغ ہو گئے. جب تک 8 تاریخ نہیں آتی یا 7 تاریخ نہیں آتی، جتنا ہو سکے نفلی طواف کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، مغفرت کا سوال کریں. جیسے ہی 7 تاریخ آ جائے، حالانکہ 8 تاریخ کو نکلنا یہ سنت ہے، زیادہ ثواب ہے، لیکن چونکہ گاڑیاں ہو جائے نا وہ 7 تاریخ کو نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ظہر کے نماز کے بعد غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ لیں، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، سر کو ڈھانپ کر، پھر اپنے سر سے فوراً جو ہے نا وہ چادر کو ہٹا دیں. صرف 2 ہی کپڑا بدن پر ہونی چاہیے، اور وہیں کھڑے کھڑے روم میں یا حرم شریف میں یا عزیزیہ میں جہاں بھی آپ رکتے ہیں حج کی نیت کریں. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہ میں نے حج کا احرام باندھا ہے، ارادہ کیا ہے، اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما. اور پھر تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک کی کثرت کریں. پھر ہو سکے تو 8 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مینا چلیں. اگر چلتے جائیں اور آپ کو تجربہ ہے اور آئیڈیا ہے، پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں کہ میرا خیمہ کہاں ہے اور مینا کدھر ہے، تو چلتے جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1 قدم کے بدلے میں اللہ 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا. 7 کروڑ نے 700 کروڑ نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. کتنے؟ 700 کروڑ نیکیاں 1 قدم پر اللہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 700 کروڑ نیکیاں اللہ 1 قدم کے بدلے عطا فرمائے گا.
حالانکہ کتنا ہے؟ حرم شریف سے مینا 5 کلومیٹر ہے، اور اگر عزیزیہ میں رکے ہوئے ہیں تو وہاں سے مینا جو ہے نا 2.5 کلومیٹر کے اوپر ہے، اور آرام سے 2.5 کلومیٹر ہم چل سکتے ہیں۔ لیکن اگر تجربہ نہیں ہے، قافلے والے چھوٹ جائیں گے، وہاں جانے کے بعد پریشانی ہوگی کہ میرا خیمہ کہاں ہے، تو بہتر یہ کہ آپ رات ہی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل جائیں، اور رات میں نکلنا گرچہ یہ سنت کے خلاف ہے لیکن دم وغیرہ کچھ لازم نہیں آتا۔ مینا پہنچنے کے بعد یہ 8 تاریخ ہے آپ کی، یہاں پر پورے 5 نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 5 نماز پڑھنی ہے۔ یا کوئی دعا ایسی نہیں کہ پڑھیں گے تو ہی حج ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، آپ کو جو یاد ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ میدان مینا ہے، یاد کریں یہ وہی میدان ہے جہاں ہمارے نبی نے قیام فرمایا تھا، یہ وہی یہ وہی پہاڑ ہیں جنہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا تھا، اور وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد خیف، یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد میں 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ کتنے؟ 70 انبیاء کرام نے وہاں پر نماز ادا فرمائی۔ موقع ملے تو اس میں بھی نماز پڑھیں، اس کے قریب جائیں، دیدار کریں، زیارت کریں۔ پورا آپ کو مینا میں گزارنا ہے 8 تاریخ کو، پورے 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ ان 5 نمازوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت، درود شریف، دعا وغیرہ یہ سب کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب لگے گی 9 تاریخ۔ 9 تاریخ کو فجر کے بعد آپ کو عرفات کے میدان کی طرف چلنا ہے۔ اب مینا سے عرفات کا میدان 11 یا 12 کلومیٹر ہوتا ہے، اگر چل سکتے ہیں تو چل کر کے جائیں، اور اگر نہیں چل سکتے تو بسوں کے ذریعے سے آپ جائیں۔ میدان عرفات میں پہنچے، ظہر سے پہلے اگر پہنچتے ہیں، غسل کرنے کا موقع ہے تو مرد حضرات غسل کرنے کی سنت مؤکدہ ہے اور بڑا ثواب ہے، نہیں ہے تو صرف وضو کر لیں، اور پھر ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں۔ آپ اگر مسافر ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اگر آپ مقیم ہیں تو پوری 4 رکعت نماز پڑھیں۔ اور میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر ایک ستون بنا ہوا ہے ایک کھمبے کی شکل میں، وہ اس بات کی نشانی ہے، فرمایا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات اسی جگہ ہوئی تھی۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ اسی جگہ ہوئی تھی۔ اور اسی میدان میں ایک مسجد ہے جس کے 3 نام ہیں، مسجد ابراہیم، مسجد نمرہ اور مسجد عرفات۔ 6 میناریں ہیں، اور اس میں لاکھوں لوگ عرفات کے دن جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیں، عرفات کے میدان میں آپ نے قیام کیا تو ہی آپ کا حج ہوگا۔ اس کی شناخت کیسے ہوگی؟ باضابطہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے میدان، یہاں پر ختم ہوتا ہے، یہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی بورڈ کے اندر قیام کرنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو اس پہاڑ کے قریب قیام کرنے کی کوشش کریں۔ عرفات کا میدان، یہاں کیا کرنا ہے؟ خیمے میں نہیں بیٹھنا ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے پھر باہر آ گئے، عصر نماز پڑھنے کے لیے اندر چلے گئے پھر باہر آ گئے، اور خوب دعا کرنا ہے، اتنا دعا کرنا ہے کہ تھک جائیں۔ آپ تھک جائیں تو دوسرا دعا کریں، آپ آمین کہیں، وہ تھک جائے تو تیسرا دعا کرے، اور یہ جو نا وہ آمین کہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا 4 انبیاء کرام آج بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت ادریس علیہ السلام، ایک حضرت الیاس علیہ السلام، ایک حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں دنیا میں ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اور عرفات کے میدان میں ہر سال ان کی حاضری ہوتی ہے، ہر سال ان کی حاضری ہوتی ہے، اور یہ حجاج سے ملاقات بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی کو بھی بھڑکنے کی، غصہ کرنے کی، جھگڑا کرنے کی، بحث کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دن صبر کا دن ہے، آج کے دن تواضع کرنے کا دن ہے، آج کے دن جھک کر کے چلنے کا دن ہے۔ عرفات کا میدان ہے، اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے، اللہ خاص اپنے شایان شان نزول اجلال فرماتا ہے، لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آپ بھی جو نا خوب دعا کریں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے، جو مانگنا ہے مانگے، اللہ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ فقط نیت صاف ہونی چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ صاف ہونی چاہیے۔ 9 تاریخ کو ہم کہاں رہیں گے؟ عرفات کے میدان میں۔ بولیے، میری تقریر آپ کو خشک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بولیے آپ بھی، جمعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کچھ ہم سیکھ کر کے جائیں۔ 8 تاریخ کو کہاں رہنا ہے؟ مینا میں۔ وہاں کتنی نماز پڑھنی ہے؟ کون کون سی؟ فجر۔ پھر فجر پڑھ کے کہاں آنا ہے؟ وہاں کتنی نماز پڑھنی ہے؟ 2 نمازیں، کون کون سی؟ عصر، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں۔ اب دیکھیے،
سورج ڈوبنے تک آپ کو وہاں پر رہنا ہے، غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں رہنا ہے. کب تک رہنا ہے؟ ہاں. اب مغرب کا وقت ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھنا ہے آپ کو. اب غروب آفتاب کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد عرفات کے میدان سے نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے. کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے آپ کو نکلنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے مغرب کا وقت ہو گیا ہے تو مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھنا ہے اور نہ راستے میں پڑھنا ہے، بلکہ وقت کو جانے دیں جانے دیں. آج نماز کو چھوڑنا ہے، قضا کرنا ہے. قضا بھی نہیں ہوگی. ہو جب مزدلفہ میں پہنچ جائیں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا ہے مزدلفہ کے میدان میں. ٹھیک ہے. نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، لیکن آج نماز وقت ہونے پر بھی نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ ایک جملہ دے رہا ہوں، اسے نوٹ کیجئے. خدا کے محبوب کے ادا کو ادا کرنے میں کوئی فرض اگر قضا ہو جائے وہ قضا ہو کر کے بھی ادا ہوتی ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں اس کو، میں پھر دوہرا رہا ہوں. محبوب کے اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے. غور کیجئے، کیچ کیجئے اس جملے کو. خدا کے محبوب کے ادا کو ادا کرنے میں فرض قضا ہو جائے وہ قضا ہو کر کے بھی ادا ہوتی ہے. وہ قضا ہو کر کے بھی ادا ہوتی ہے. اب جب مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب پڑھنا ہی نہیں آپ کو، لیکن مغرب کا وقت گزرنے کے بعد عشاء کے وقت میں، جیسے مثلا صبح میں آج آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھے، عشاء میں پڑھ رہے ہیں تو ادا پڑھیں گے قضا پڑھیں گے؟ قضا پڑھیں گے نا. وقت گزرنے پر آپ قضا پڑھیں گے، لیکن وہ عشاء کے وقت میں مغرب کو قضا نہیں ادا پڑھنا ہے. کیوں؟ حضور نے ایسا ہی کیا تھا، اور جو حضور نے کیا وہی ہم کو کرنا ہے. یہی خدا کا فیصلہ ہے، یہی خدا کا فیصلہ ہے. آپ کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ادا کر کے پڑھنا ہے. طریقہ یہ ہے کہ ایک اذان اور دو اقامت کے ذریعے سے پہلے مغرب پڑھیں فرض، پھر عشاء کی فرض پڑھیں، پھر مغرب کی سنت پڑھیں، پھر عشاء کی سنت اور واجب کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اور پھر مزدلفہ کی جو رات ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اس سے افضل ہے. او دیکھا ہوگا نا یہ میدان جو حاجی لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، شب قدر سے بھی افضل ہے. یہاں نیند بہت اچھی آتی ہے، کھلا میدان، رات کا وقت، حاجی تھکا ہوا ہے، سوتا ہے تو بہت اچھی نیند آتی ہے. اللہ سب کو وہاں پر بستر لگانے کی توفیق عطا فرمائے، سب کا بستر لگ جائے. بڑا اچھا منظر ہوتا ہے. ایک لباس میں حجاج کرام ہوتے ہیں، سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور خوب عبادت کریں، تہجد کے لیے اٹھیں اور خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جو مانگنا ہے مانگیں، جو دعا پڑھنا ہے پڑھ لیں. اور جیسے ہی فجر کا وقت ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھ لیں. سورج طلوع ہونے کے بعد اب وہاں سے آپ کو نکلنا ہے، لیکن نکلنے سے پہلے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے 70 کنکریاں لینی ہیں. کتنی کنکریاں؟ بولیے. 70 کنکریاں آپ کو لینی ہیں. وہ کنکریاں نہ زیادہ موٹی ہو نہ زیادہ باریک ہو، کھجور کی گھٹلی کے برابر کنکریاں ہو سکے تو ان کنکریوں کو آپ دھل لیں. 50 کنکریاں مارنا ہے، لیکن لینا کتنا ہے؟ 70. وہ کیوں لینا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ اب جو فجر کی نماز ہوگی کون سی تاریخ ہوگی؟ یہ 10 تاریخ ہوگی. کیا ہوگی؟ 10 تاریخ ہوگی. 8 تاریخ کو کہاں تھے ہم لوگ؟ مینا میں. 9 تاریخ کو عرفات میں، اور پھر 9 تاریخ کی رات کو مزدلفہ میں. فجر کی نماز پڑھیں گے تو کون سی تاریخ ہوگی؟ 10 تاریخ کو. ہم لوگ یہاں کیا کرتے ہیں؟ عید کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ عید کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے. وہ 70 کنکریاں لیں اور لینے کے بعد پھر مینا آ جائیں. کہاں آ جائیں؟ مینا آ جائیں. آج 3 کام ترتیب سے کرنا ہے. کتنے کام؟ 3 کام 10 تاریخ کو ترتیب سے کرنا ہے. آگے پیچھے کر دیا تو پھر دم دینا لازم آئے گا. دم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا. 3 کام ترتیب سے کرنا ہے. پہلا کام آج 10 تاریخ کو حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں. کس کو؟ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کنکریاں ماریں. ٹھیک ہے. اور پھر 7 کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا ہٹ کر کے دعا وغیرہ کر لیں اور کنکریاں مارنا ہے بڑے شیطان کو. پہلا کام ہو گیا. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے. آپ نے جس کو بھی پیسہ دے کے رکھا ہے اس کو فون کر کے بول دیں کہ میں نے کنکریاں مار دی، اس کے بعد وہ قربانی کریں. وہ جانور ذبح کرنے کے بعد آپ کو بول دے کہ میں نے جانور ذبح کر دیا ہے، اب اس کے بعد آپ حلق یا تقصیر کروا لیں، اپنے بالوں کو نکال لیں. اب آپ پر احرام کی جو پابندیاں تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. اب آپ عطر بھی لگا سکتے ہیں، سلاوا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، ناخن بھی نکال سکتے ہیں، بال بھی نکال سکتے ہیں، خوشبودار مشروبات بھی پی سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. ایک چیز ابھی بھی حرام ہے، بیوی سے تعلقات اب تک آپ کے لیے حلال نہیں ہوا ہے. وہ کب حلال ہوگی بیوی؟ ٹھیک ہے، طواف زیارت کے بعد. آج 10 تاریخ کو 3 کام آپ کو ترتیب سے کرنا ہے. نمبر 1 شیطان کو کنکری مارنا، صرف ایک شیطان کو، بڑے کو. نمبر 2 قربانی کرنا ہے. نمبر 3
حلق یا تقصیر کرنا ہے، یہ ترتیب سے کرنا. آگے پیچھے کر دیا تو پھر ایک جانور لے کے ذبح کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی سنت ہے اور یہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، 10 تاریخ کو اگر ہو سکے آپ آئیں نارمل کپڑوں میں، طواف زیارت کر لیں. کیا کر لیں؟ طواف زیارت کر لیں. طواف زیارت اگر آپ نے کر لیا، الحمدللہ بیوی بھی اب کیا ہو گئے؟ شوہر کے لیے حلال ہو گئی. حج آپ کا الحمدللہ ہو گیا. پھر یہاں پر کیا کریں؟ طواف زیارت کرنے کے بعد رات مینا میں گزارنا، یہ سنت ہے. رات مینا میں گزارنا. آپ مینا میں جائیں. 11 تاریخ کو آپ ظہر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے تینوں شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں. پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں. ہو گئی 21. کتنی ہو گئی؟ پہلے دن مارے تھے 7. 7 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 28. پھر آپ کیا کریں؟ دوسرے دن 12 تاریخ کو ظہر کے بعد مغرب سے پہلے شیطان کو کنکریاں ماریں. ساتھ ساتھ کنکریاں مارے. کتنے ہو گئے؟ 21. 28 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 49. میں نے 70 کنکریاں آپ کو اس لیے کہا تھا کہ کبھی مارتے مارتے کنکری سامنے گر جاتے، وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، یا کبھی کوئی کم لایا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں. اس لیے جو نا کنکریاں زیادہ رکھنا چاہیے. اور اگر 13 تاریخ کو اگر آپ وہاں پر رک گئے تو اب 13 تاریخ کو بھی تینوں شیطان کو کنکریاں مارنا ضروری ہوتا ہے. 13 تاریخ کو، 12 تاریخ کو مغرب کے اندر اگر آپ وہاں سے نکل گئے اور حرم شریف آ گئے تو 13 تاریخ کو کنکریاں نہیں مارنا ہے. لیکن اگر آپ 12 تاریخ مغرب کے بعد بھی وہیں رکے رہے تو اب 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مارنا ضروری ہوتا ہے. اور پھر آپ کو 21 کنکریاں 13 تاریخ کو مار کر کے آنا پڑے گا. اگر آپ نے 13 تاریخ کو کنکریاں نہیں ماری تو پھر جانور ذبح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور 12 تاریخ کو آپ نے کنکریاں مار دی، الحمدللہ مبارک ہو، آپ کا حج ہو گیا. پہلے دن کہاں رہنا ہے؟ مینا میں. کتنی نماز پڑھنی ہے؟ کون کون سی؟ فجر. پھر 9 تاریخ کو کہاں رہنا ہے؟ وہاں کتنی نماز پڑھنی ہے؟ ظہر اور عصر. اور پھر 10 تاریخ کو کہاں رہنا ہے؟ 9 تاریخ کی رات کو کہاں رہنا ہے؟ مزدلفہ میں. پھر وہاں سے فجر کے بعد کہاں کے لیے نکلنا ہے؟ مینا کے لیے. تو آج سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 7 کنکریاں مارنا ہے. کس کو؟ بڑے شیطان کو. ذرا لوگ غصے میں کیا کرتے ہیں؟ چپل لے کو مارتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اسی کی وجہ سے جو نا ہم لوگ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. چپل نکالتے مارتے ہیں. چپل نہیں مارنا ہے، نہ بڑا ڈھیلا لے کے مارنا ہے، اتنا چھوٹا کنکر لے کے ہی مارنا. یہی سنت ہے، یہی صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے، دوسرے دن اور تیسرے دن جب آپ جو ہے وہ کنکریاں ماریں، چپل مارنا تو اپنے نفس کو مار لیں، لیکن وہاں نہیں مارنا ہے، وہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو کنکری جو ہے نا، جب دوسرے تیسرے دن آپ تینوں شیطان کو ماریں، پہلے شیطان کو ماریں تو تھوڑا سا ہٹ کر کے دعا کریں، دوسرے شیطان کو ماریں تو تھوڑا سا ہٹ کر کے دعا کریں، تیسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے، بس نکل جانا ہے. ٹھیک ہے، اور مکہ شریف میں بہت ساری اچھی اچھی زیارتیں کیجئے، ہے نا، سب یہیں چھوڑ کر کے جانا ہے. اللہ نے توفیق دی، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ نے دولت دی، ضرور سفر کریں، ضرور سفر کریں، ضرور سفر کریں. اب الحمدللہ آپ کا حج ہو گیا. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. عورت ناپاک ہوگی تو کیا کرنا؟ ایام ان کے پیریڈ کے جو دن آتے ہیں نا، مخصوص ایام آتے ہیں، تو اتنی بات یاد رکھیں، عورت اپنے مخصوص ایام میں خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ سب کام کر سکتی ہیں. وہ مینا جا سکتی ہے، وہ عرفات جا سکتی ہے، وہ مزدلفہ جا سکتی ہے، وہ شیطان کو کنکریاں مار سکتی ہے، وہ صفا مروہ کی سعی بھی کر سکتی ہے. لیکن چونکہ یہ طواف کرنے کے لیے مسجد سے گزرنا پڑتا ہے اور مسجد میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ نہیں کر سکتی. اگر وہ ناپاک ہی ہے تو پاک ہونے کا انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تب وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے. تب کیا کرے وہ؟ لیکن پاک ہی نہیں ہوئی، فلائٹ کی تاریخ آ گئی، تو ایسی صورت میں اپنے معلم سے گزارش کرے کہ ہماری ڈیٹ تھوڑا سا بڑھا دیں. اگر وہ بڑھاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اچھے سے غسل کر کے ناپاکی کی حالت میں طواف کر لیں. کیا کر لیں؟ طواف کر لے. لیکن چونکہ ناپاکی کی حالت میں طواف کرنا یہ جرم ہے، اب اس کے بدلے میں وہ جانور کو ذبح کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، انشاءاللہ وہ مرد اس کے لیے حلال ہو جائے گا. بہت سے باریک باریک مسائل ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، 2 گھنٹہ بیٹھ کر کے حج کا طریقہ لوگ معلوم نہیں کرتے. اگر آپ سے کچھ بھی مسٹیک ہو گئی، کچھ بھی غلطی ہو گئی، حج تو نہیں ہوا ہمارا، حج تو نہیں ہوا نا، تو لاکھوں روپے گئے ہمارے پانی میں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ جہاں لاکھوں روپے، بلکہ 8 لاکھ 9 لاکھ جو بھی خرچ ہو رہا ہے، اتنا جب خرچ کر رہے ہیں تو اچھے سے بیٹھ کر کے حج کا طریقہ معلوم کریں، علماء سے سیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. آپ معلوم کریں تو انشاءاللہ حج کرنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا، اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال بھی فرمائے گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور ضرور جو ہے نا، آپ ضرور جائیں، ضرور جائیں. یہ بچانے کی کوشش مت کریں.
لوگ جو نا یہ کرتے ہیں کہ اب یہ 8 لاکھ دینا ہے تو بہت بھاری پڑتا ہے، مسجد میں اتنا دینا ہے تو بہت بھاری پڑتا ہے۔ میں نے لوگوں کو جماعت والوں سے جھگڑتے دیکھا ہے شادیوں میں، وہ دفتر جب لکھتے ہیں نا کتنا ہے مسجد کا، وہ جماعت کا نے 3,000 4,000 اتنا رکھا آپ نے، آپ 25 لاکھ دے کے شادی کر رہے ہو، 11,000 جماعت کو دینے کے لیے تیار نہیں، مسجد کو 5,000 مسجد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جھگڑتے ہیں لوگ۔ ہاں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لوگ جھگڑتے ہیں، مہر زیادہ ہو تو لوگ جھگڑتے ہیں، مہر عورت کا حق ہے وہ نہیں دیتے۔ 25 لاکھ روپے خرچ کر کے شادی کریں گے، 2500 روپے مسجد کے لیے نہیں دیں گے، مدرسے کے لیے نہیں دیں گے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں۔ کتنا دل چھوٹا تھا، حالانکہ یہ 25 لاکھ تمہاری اپنی کمائی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے عطا کیا ہے، اس کا کرم ہے۔ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا تم نے جو کھایا، جو پیا، جو پہنا، جو اوڑا وہی تمہارا مال ہے، باقی تمہارا مال نہیں، جس کو تم نے بچایا ہے اس پر تو دوسروں کا حق ہے، وہ وراثت بن جائے گا، آپ کے مرنے کے بعد اس پر کوئی اور قبضہ کرے گا۔ اور اگر غلطی سے اچھے بیٹے چھوڑ گئے، انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال کا اچھا استعمال کیا تب تو اچھی بات ہے، اور اگر اس کے مال کا غلط استعمال ہوتا رہا، بیٹا استعمال کر رہا، سزا اندر باپ کو مل رہی ہے، ہاں باپ کو اندر سزا مل رہی ہے، بیٹے کے باپ کے مال پر جو عیاشی بیٹا کر رکھا ہے۔ آج ہزاروں بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ کے مال پر عیاشی کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اور پھر شراب کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے بمبئی کی خبر پڑھی ہوگی، حضرت مولانا خالد اشرف جو سید زادے ہیں، زکریا مسجد کے امام ہیں، بہت بڑے، ان کے والد آج کے دور میں جتنے بڑے بڑے دقاق علماء ہیں ان سب کے استاد ہیں ان کے والد، مولانا خالد اشرف کے والد صاحب۔ اور پھر حضرت بھی پوری سفید داڑھی اور سفید بال، ہاتھ میں عصا آ گیا ہے، اور ان کے بھی بچے 2 علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، سید زادے، خاندان رسول سے تعلق ہے، کچوچا شریف سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ آپ جا رہے تھے ڈونگری میں تو کھڑے ہیں آپ اپنے گاڑی پر بیٹے کے ساتھ، کسی نے پیچھے سے، مسلمان ہی ہے، اس نے پیچھے سے گاڑی ٹچ کر دی تو حضرت نے صرف اتنا کہا بھائی دیکھ کر کے چلا، اتنے میں بس اتنی بات پر وہ نشہ کر کے ابے نہ وہ نہ یہ، بمبئی کی زبان میں جو گالی، پھر حضرت کو، حضرت کے بچوں پر ایسا انہوں نے حملہ کیا کہ ان کا ہاتھ سوج گیا، چہرہ زخمی ہو گیا اور پورا جو بدن زخمی ہو گیا۔ اتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سید زادہ ہوں، مسجد کا امام ہوں، پھر بھی مار رہے ہیں۔ غیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ بمبئی میں بڑی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے علماء کی، کمشنر کے ساتھ، سیاسی لیڈران کے ساتھ، نشہ کے حوالے سے کوئی سخت قانون نکالا جائے، ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اغیار ہمیں برباد کرنے کے لیے نشے کے اندر غرق کر دیے ہیں، نشے کے اندر ڈبو دیے ہیں۔ ان کو نشہ کرنے دو، ٹائم پاس کرنے دو، جینے نہ دو، یہ کاروبار نہ کریں، یہ پڑھائی لکھائی نہ کریں، یہ ترقی نہ کریں۔ اتنا نشہ، اگر آپ اخباری رپورٹ کا جائزہ لیں، سب سے زیادہ نشہ مسلمان کر رکھا ہے، سب سے زیادہ نشہ مسلمان کر رکھا ہے۔ یہ اخباری رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہو تو میں آپ کو سند دے سکتا ہوں، دلیل اور پروف پیش کر سکتا ہوں، سب سے زیادہ نشہ، اور چاہے وہ لڑکی کا نشہ ہو، چاہے وہ موبائل کا نشہ ہو، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ گیم کا نشہ ہو، سب سے زیادہ اس بیماری میں مسلمان گرفتار ہے۔ یہ سب چھوڑیے، نکلیے اس دلدل سے، اپنے بیوی بچوں کے کام آئیے اور انہیں اچھا پڑھائیے لکھائیے، ان کے اخلاق کو سنواریے اور انہیں بہترین انسان بنانے کی کوشش کیجیے، اور پھر اللہ کے راہ میں دینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے مالک بنایا، قربانی دیں، اللہ نے مالک بنایا، زکات دیں، اللہ نے استطاعت دی تو حج کریں، اور یہی سب جو نہ لے کر کے ہمیں جانا ہے۔ حضور نے حدیث میں فرمایا جو تم نے کھایا، جو تم نے پیا، جو تم نے پہنا وہی تمہارا اپنا مال ہے، جس کو تم نے بچایا اس پر تو وہ تو غیروں کی وراثت بن گئے، دوسروں کی وراثت بن گئے۔ خدا را اپنے بیٹوں کی تربیت بھی ایسی کریں کہ وہ باپ کے مرنے کے بعد ہمارے اسی مجلس میں ایک حاجی صاحب بیٹھے ہیں، وہ ہر مہینہ 1,000 روپے مدرسے کو دیتے ہیں، اور ان کے جملے کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت میں ابھی زندہ ہوں، میں دے رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرے نام پر میرے بیٹے دیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے خود کے بیٹے نمازی ہیں، ان کے خود کے بچے داڑھی رکھے ہوئے ہیں، وہ حاجی صاحب مسکرا رہے ہیں پر بیٹھے ہوئے، وہ ہر مہینہ 1,000 روپے دیتے ہیں، 1,100 روپے دیتے ہیں 11ویں کی نسبت سے، اور کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچے میرا خیال کریں گے، میرے نام پر صدقات اور خیرات کریں گے۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی نہیں کرتا ہے، اس لیے میں اپنی آخرت خود بنا رہا ہوں، اپنی آخرت میں خود بنا رہا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا خیال رکھیں، آپ کی نماز۔ کتنے بچے میں آپ کو بتاؤں، میں 2 جمعہ پہلے جب ماں باپ کے بارے میں بیان کیا تھا، بچے گواہ ہیں، ایک نوجوان میرے کمرے میں آیا، کہا حضرت ہمارا محلہ نام نہیں لیتا، ہمارے محلے میں ایک نوجوان ہے، زندگی بھر ماں کو دیکھا نہیں، شادی ہونے کے بعد سے ماں کے مرنے کے بعد موجود ہوتے ہوئے محلے میں اس نے ماں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہے،
ماں کے جنازے کی نماز اس نے نہیں پڑھی، گھر سے نکلا نہیں ہو. ایسے ایسے ظالم باغی بچے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے سب کچھ دیا اپنے بچوں کو، دنیا بہت بڑھا دیا، ہم نے بہت کاروبار ان کے ہاتھ میں دے دیا، بہت بینک بیلنس ان کے ہاتھ میں دے دیا، دین ہم نے دینے کی کوشش نہیں کی. ہم دین دینا بھی نہیں چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا دیندار رہے. ہم دین دینا نہیں چاہتے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا مرے تو مسلمان ہو کر کے مرے. ہم دین دینا نہیں چاہتے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا سیدھا جنت میں چلا جائے. یہ سب خواب ہے، یہ سب خام خیالیاں ہیں، یہ صرف تصورات ہیں. دین پر چلنے کا جذبہ اور دین پر اپنے بچوں کو چلنے کا جذبہ پیدا کریں، دین سے قریب کریں، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ادب کے ساتھ مکہ مدینے کی